حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوں گے، ہر ایک یہی کہے گا میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں ہو۔ ترمذی میں کذابون سے قبل دجالون کا لفظ بھی استعمال ہے کہ دجال کہتے ہیں جو دجل سے ہے۔ دجل کہتے ہیں کہ دودھ میں پانی ملا کر دودھ کی قیمت میں بیچنا اور سفید پتھر کو آٹے میں ملا کر آٹے کی قیمت میں فروخت کرنا۔ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق قیامت تک 30 دجال پیدا ہوں گے۔ ابھی تک ایسے جھوٹوں کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ان میں ایک قادیانی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام کے تحفظ اور دفاع کے لیے جتنی جنگیں لڑی گئی، ان میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی کل تعداد 249 ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں لڑی گئی، اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ اور تابعین کی تعداد 1200 ہے، جن میں 700 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تو قرآن کریم کے حافظ والعالم تھے، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل القرآن کے لقب سے مشہور تھے۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے کہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، مسلم ابن ماجہ اور حدیث کی تمام کتابوں کی جان ختم نبوت ہے۔ تفسیر اور اصول تفسیر، حدیث اور اصول حدیث، فقہ اور اصول فقہ، علم عقائد، کلام وغیرہ تمام مذہبی علوم اور فنون کی روح ختم نبوت ہے۔ اگر ختم نبوت میں آنچ آ گئی تو تمام کی تمام جو ہے اسلام کی عمارت اور دھرم سے گر جائے گی۔ اس لیے علماء کرام نے اس کی بھرپور آواز اٹھائی۔ 1953 میں ہزاروں جوانوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی اور تحفظ ختم نبوت کی جنگ میں ثابت قدم رہے، اور جان دینے کے بعد انہوں نے مسئلہ ختم نبوت کو 1974 میں 7 ستمبر پاکستان کی قومی اسمبلی میں علماء کی جدوجہد سے متفقہ طور پر قادیانیوں اور لاہوری مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، مگر قادیانیوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، اور آج تک سادہ لوگ مسلمانوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں پھر ہم مسلمان کیوں نہیں ہیں۔ اب جو ہے آ کر قادیانیوں کو اقلیت کمیشن میں شامل کیا جا رہا ہے، تو یہ جان لینا چاہیے کہ آئین سے بغاوت ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے اقلیت کمیشن بنا کر وہ تسلیم ہی نہیں کر رہے کہ ہم غیر مسلم ہیں، تو پھر ان کو کیوں جو ہے اقلیت کمیشن میں شامل کیا جا رہا ہے؟ اور ہم تمام مسلمان اس کی بھرپور جو ہے مذمت کرتے ہیں، اور طویل بحث مباحثہ 13 دن اور 2 ماہ 98 گھنٹے 7 ستمبر 1974 کو پاکستان قومی اسمبلی میں اتنی طویل بحث کے بعد غیر مسلموں کو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ یہ متفقہ آرڈیننس تھا اور جس پر ذوالفقار علی بھٹو نے سائن کیے تھے، اور 30 اپریل 1979 کو قادیانیوں کو شاعر اسلام میں سے کسی چیز کے استعمال کرنے پر پابندی لگائی تھی، اس لیے کہ وہ نہ تو اپنے معبد کو مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ ہی وہ اپنے ساتھیوں کو صحابی کہہ سکتا ہے، نہ اپنی بیوی کو ازواج مطہرات یا امہات المؤمنین نہیں کہہ سکتا، اور شاعر اسلام کو قادیانی استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ اور اب اگر ایسے کوئی اقلیت کمیشن بنا کر وہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ہم جو ہے غیر مسلم ہیں، اور اب اس کو کمیشن میں شامل کر کے اس سے کیا تاثر دیا جا رہا ہے؟ اس لیے اس مسئلے پر غور کیا جانا چاہیے، اور ختم نبوت کے اس مسئلے کو، نازک مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے، تاکہ آنے والی نسلوں میں ختم نبوت کے نام پر کسی قسم کا کوئی ڈاکہ نہ ڈالا جا سکے۔